ہر محاذ سے اور ہر میدان سے رومی پسپا ہو رہے تھے۔ رومیوں کا شہنشاہ ہرقل انطاکیہ میں تھا۔ اس کے ہاں جو بھی قاصد آتا وہ ایک ہی جیسی خبر سناتا۔ اس قلعے پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، فلاں میدان بھی اپنی فوج وہاں سے بھی پسپا ہو گئی، مسلمان فلاں طرف پیش قدمی کر گئے، ہمارے فلاں شہر کے لوگوں نے مسلمانوں کو جزیہ دینا قبول کر لیا۔ ہرقل کے کانوں میں اب کوئی اور بات پڑتی ہی نہیں تھی، نیند میں بھی وہ یہی خبریں سنتا ہوگا۔ اس کے وزیر، مشیر اور سالار وغیرہ اب اس کے سامنے شکست کا کوئی پیغام لے کر جانے سے ڈرتے تھے، لیکن انہیں اس کے سامنے جانا پڑتا تھا اور اس کے ساتھ شکست کی باتیں کرنی اور سننی پڑتی تھیں۔ وہ انطاکیہ کی ایک شام تھی۔ انطاکیہ کی شامیں حسین ہوا کرتی تھیں۔ یہ شہر سلطنت روما کا ایک اہم اور بارونق شہر تھا۔ روما کے اعلیٰ حکام، امراء و وزراء یہاں رہتے تھے۔ اب تو کچھ عرصے سے شہنشاہ روم ہرقل نے اسے عارضی دارالحکومت اور فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ رومی جنگجو تھے۔ اس دور میں اس کی سلطنت دنیا کی سب سے وسیع اور مستحکم سلطنت تھی۔ استحکام کی وجہ یہ تھی کہ روم کی فوج مستحکم تھی، اسلحہ کی برتری اور نفری کی افراط کے لحاظ سے یہ فوج اپنے دشمنوں کے لیے دہشتناک تھی۔ اس فوج نے اور اس کے سالاروں اور دیگر اعلیٰ حکام نے انطاکیہ کو پر رونق شہر بنا رکھا تھا۔ عیش و عشرت کا ہر سامان موجود تھا۔ وہاں قہبہ خانے تھے، رقص اور نغمے تھے، وہاں نسوانی حسن کی چلتی پھرتی نمائش لگی رہتی تھی، وہاں شامیں مسکراتی اور راتیں جاگتی تھیں۔ لیکن اب انطاکیہ کی شامیں اداس ہو گئی تھیں۔ فوجی یہاں آتے جاتے رہتے تھے۔ جب کوئی نیا دستہ آتا تھا تو قبہ خانوں کی رونق بڑھ جاتی تھی اور چلتی پھرتی طوائفوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، مگر انطاکیہ میں باہر سے جو فوجی آتے تھے وہ زخمی ہوتے تھے، اور جو زخمی نہیں ہوتے تھے ان کے چہروں پر مردنی چھائی ہوتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا، ان کی چال میں، ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ ہر فوجی شکست کی تصویر بنا ہوتا تھا، ان کی چال میں اور ان کے چہروں پر شکست صاف نظر آتی تھی۔ غیر عورتیں ان کے قریب کیوں آتی؟ ان کی اپنی بیویاں انہیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی تھیں۔ ان رومی فوجوں نے روم کی جنگی روایات کو توڑ دیا تھا، کیسر روم کی عظمت کو پامال کر دیا تھا۔ انطاکیہ میں جو رومی عورتیں تھیں انہوں نے ہرقل کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ شام انطاکیہ کی افسردہ شاموں میں سے ایک شام تھی۔ ہرقل شاہی بگی پر کہیں سے آ رہا تھا، اس کے آگے 8 گھوڑے شاہانہ چال چلتے آ رہے تھے۔ اس کے سوار ہرقل کے محافظ تھے۔ ان سواروں کی شان نرالی تھی، ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں جن کی انیوں کے اوپر کاپر چڑھی ہوئی تھی۔ ہر برچھی کی انی سے ذرا نیچے ریشمی کپڑے کی ایک ایک جھنڈی تھی۔ بگھی کے پیچھے بھی 8-10 گھوڑے تھے۔ ایک شور اٹھا، شہنشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ لوگ اپنے شہنشاہ کو دیکھنے کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ عورتیں عموماً اپنے دروازوں کے سامنے یا منڈیروں پر کھڑی ہو کر اپنے شہنشاہ کو گزرتا دیکھا کرتی تھیں، لیکن اس شام چند ایک عورتیں ہرقل کے راستے میں آ گئیں۔ اگلے 2 سوار محافظوں نے گھوڑے دوڑائے اور عورتوں کو راستے سے ہٹانے لگے، لیکن عورتیں غل مچانے لگیں، وہ اپنے شہنشاہ سے ملنا چاہتی تھیں۔ 2 اور سوار آگے بڑھے کیونکہ عورتیں پیچھے نہیں ہٹ رہی تھیں۔ ہرقل کی بگھی ان تک پہنچ گئی، وہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بگھی رکوائی اور نیچے اتر آیا۔ چھوڑ دو انہیں، ہرقل نے گرج جیسی آواز میں کہا، انہیں مجھ تک آنے دو۔ وہ آگے گیا اور عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ سب بول رہی تھیں، میں کچھ نہیں سمجھ رہا۔ ہرقل نے بلند آواز سے کہا، کوئی ایک بولو تو میں سنوں گا۔ شہنشاہ روم، ایک عورت بولی، تو کچھ نہیں سمجھے گا۔ جس نے سلطنت روم کی تباہی برداشت کر لی ہے وہ غیرت والی عورت کی بات نہیں سمجھے گا۔ ایک اور عورت نے کہا، ہم سب رومی ہیں، ہم مقامی نہیں، یہاں کی عورتیں تیرے راستے میں نہیں آئیں گی۔ رومی چلے جائیں، عرب کے مسلمان آ جائیں، انہیں کیا؟ بے عزتی تو ہماری ہو رہی ہے، بے عزتی روم کی ہو رہی ہے۔ اب آگے بولو۔ ہرقل نے کہا، جو کہنا ہے وہ کہو۔ کیا تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے حوالے کرنا ہے؟ ایک عورت نے کہا،
اس کے سوا کوئی اور بات کان میں نہیں پڑتی کہ فلاں شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے اور وہاں کی رومی عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں بن گئی ہیں۔ ہماری فوج لڑنے کے قابل نہیں رہی تو ہمیں آگے جانے دے۔ ایک اور عورت نے کہا، گھوڑے، برچھیاں اور تلواریں ہمیں دے۔ جس فوج سے فارسی بھی ڈرتے تھے، ایک اور بولی، وہ فوج اب ڈری ہوئی ہے، زخمی اور بھگوڑے سپاہیوں کا ہجوم بن گئی ہے۔ یہاں اب روم کا جو فوجی آتا ہے کسی نہ کسی قلعے یا میدان سے بھاگا ہوا آتا ہے۔ ایک اور عورت نے کہا، ہرکل کے محافظ ڈر رہے تھے کہ شہنشاہ روم کا عتاب ان پر گرے گا۔ وہ چند ایک عورتوں کو اس کے راستے سے نہیں ہٹا سکے۔ تماشائی اس انتظار میں تھے کہ ہرکل ان تمام عورتوں کو گھوڑوں تلے کچل دینے کا حکم دے گا، لیکن ہرکل خاموشی سے، تحمل اور بردباری سے عورتوں کے تانے سن رہا تھا، شاید اس لیے کہ وہ مقامی عورتیں نہیں تھیں۔ ہماری فوج بزدل ثابت ہوئی ہے۔ ہرکل نے کہا، میں بزدل نہیں ہو گیا۔ شکست کھا کر جو بھاگ آئے ہیں وہ پھر لڑیں گے۔ میں نے شکست کو قبول نہیں کیا۔ پھر ہمارا شہنشاہ کیا سوچ رہا ہے؟ ایک عورت نے پوچھا۔ تم جلد ہی سن لو گی۔ ہرکل نے کہا، میں زندہ ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں وہ کر کے دکھاؤں گا۔ فتح اور شکست ہوتی ہی رہتی ہے۔ وہ قوم ہمیشہ دوسروں کی غلام رہتی ہے جو شکست کو تسلیم کر لیتی ہے۔ میں تمہیں کسی کا غلام نہیں بننے دوں گا۔ مسلمانوں نے جہاں تک آنا تھا آ چکے ہیں، اب میری باری ہے۔ وہ میرے پھندے میں آ گئے ہیں، اب وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے جو لیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ واپس دیں گے۔ میرے لیے دعا کرتی رہو، تم بہت جلدی خوشخبری سنو گی۔ اور تم اپنے خامدوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں کے حوصلے بڑھاتی رہو۔ ہم ان پر اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گی۔ ایک عورت نے کہا، تم انہیں گلے لگاؤ گی۔ ہرکل نے کہا، اب وہ فاتح بن کر تمہارے سامنے آئیں گے۔ عورتوں نے اپنے شہنشاہ کو راستہ دے دیا اور شہنشاہ ہرکل وہاں سے نکل گیا۔